سپریم کورٹ نے سرزش بھی کی ان کی. پہلے تو انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی اور لفظ حرام استعمال کیا کہ پی ٹی آئی کے جو پیسے باہر سے آتے ہیں وہ حرام کے زمرے میں آتے ہیں. جب سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب نے ان کو ٹوکا تو پھر انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے. پھر انہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کی تشبیہ دی کہ جی ان کو اپنے ایک کارندے کو احکامات دینے پر کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے ان کو پھانسی ہو گئی تھی. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنے کارندوں سے غلط کام کروا رہے ہیں جس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تیسرا انہوں نے ایک اور بہت ہی غلط بات کی، گری ہوئی بات کی. انہوں نے کہا وہ اس میں اپنا دودھ میں کہ یہ فقہ میں ہے غالباً کہ دودھ کی ایک بالٹی میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا ملا دیا جائے تو سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ نے ان کی اس احمقانہ اور بیہودہ بات کا بھی سخت نوٹس لیا اور ان کو دوبارہ سرزش کی. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حنیف عباسی کی جانب سے اور مسلم لیگ کے تمام جو اراکین یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے وکیل کی جانب سے اندھیرے میں تیر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ اندھیرے میں پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں ان کو کوئی نہ کوئی جو ہے خلا نظر آ جائے جس کے ذریعے یہ عمران خان کو نااہل قرار دے سکیں. ابھی تک یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک پیسے کا حساب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے، چاہے وہ پارٹی کے اکاؤنٹس ہوں جن پر آج بحث ہوئی، چاہے وہ عمران خان کے ذاتی معاملات ہوں ان کے بھی ہم نے تمام شواہدات جمع کرا دیے ہیں، ہر چیز جمع کرا دی ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کیس بہت جلد ختم ہو جائے گا اور ان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی. میں اعجاز صاحب سے درخواست کروں گا، اعجاز چودھری صاحب سے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل آغاز سے آج ساری عدالت کی پروسیڈنگز دیکھی ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے، یہ بیرون ملک پاکستانیوں سے جو چندہ تحریک انصاف جمع کرتی ہے یہ کیس ہے. اور ہم نے یہ بات وہاں پر عدالت میں ثابت کر دی ہے کہ ہم نے کسی فارنر سے، کسی ایسے فرد سے کہ جس کا پاکستانی اوریجن نہیں ہے، ہم نے ایک پائی بھی فنڈ جو ہے وہ نہیں لیا ہے. واحد تحریک انصاف ہے کہ جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے. کوئی سیاسی پارٹی پاکستان میں ایسی نہیں ہے کہ جو لوگوں کی پارٹی ہو اور لوگوں کے فنڈ سے وہ چلائی جا رہی ہو. اس لیے یہ بات بالکل عیاں ہو کے سامنے آ گئی کہ تحریک انصاف کا جتنا فنڈ ہے وہ سارے کا سارا بیرون ملک پاکستانیوں کا ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ جائز طریقے سے پاکستان آیا ہے. نمبر 3, اس کا سارا بینکنگ ریکارڈ موجود ہے. نمبر 4, وہ سارا آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں داخل ہیں. نمبر 6, وہ سارے گیزٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے منظور شدہ اکاؤنٹ ہیں الیکشن کمیشن کے. یہ تو پچھلے یعنی 7 سال پیچھے جا کے ایک کیس کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یعنی کوشش ایسی نالائق کوشش کر رہے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف اپنے سارے معاملات کو شفاف رکھے ہوئے ہیں ہر پہلو سے. کوئی ایسا مقدمہ، کوئی ایسا کیس موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو معلوم ہو گیا کہ عدالت کے سامنے وکیل کو، جو ان کے وکیل ہیں، 2 دفعہ معافی مانگنا پڑی اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں عدالت سے کہ میں نے غلط بات کی ہے. ہم نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ تحریک انصاف کے سارے اکاؤنٹس بالکل آڈیٹڈ ہیں، گیزٹڈ ہیں اور سارے کا بینکنگ ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے. شکریہ. تھینک یو.